بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام سامعین اور دیکھنے والوں کو دل کی عطا گہرائیوں سے جشن مولا مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بہت مبارک ہو۔ اللہ کریم ہم سب کو ان کی سیرت کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ مولا کائنات حضرت مولا مرتضیٰ مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا کے اندر بہت سارے انسان اپنی زندگی گزار کر گئے ہیں، لیکن کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی خوبیاں اور بڑے کمالات عنایت فرمائے ہوتے ہیں۔ اور آپ کو پتہ انہی شخصیت میں سے ایک حضور علیہ السلام کے صحابی حضرت مولا مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے ذات والا تبار ہے۔ آپ کا نامی آپ کے جو والدین نے رکھا وہ تھا حیدر۔ حیدر کا مطلب ہوتا ہے پلٹ کر آنے والا، اور حضور علیہ السلام کی جانب سے جو آپ کو نام دیا گیا وہ علی، بلند مقام والا، بلند مرتبے والا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر آپ کے ذریعے سے دین اسلام کو بلندیاں عنایت فرمائی۔ اور علماء فرماتے ہیں کہ آپ کے والد محترم آپ حضور علیہ السلام کے چچا حضرت ابو طالب کی اولاد میں سے ہیں، اور آپ کی والدہ ماجدہ کا نام فاطمہ بنت اسد بن ہاشم، اور آپ کا سلسلہ حضور علیہ السلام سے جا کر کچھ واسطوں سے ہی حضور علیہ السلام سے مل جاتا ہے۔ اور آپ کے بچپن کے واقعے کا مختصر اگر میں ذکر کرنا چاہوں تو وہ کچھ اس طرح ہے۔ جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہوئی نا، تو جس طریقے سے ہمارے یہاں اگر کسی کے یہاں اگر ولادت ہوتی ہے، پیدائش ہوتی ہے کسی بچے کی، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ مبارکباد دینے کے لیے جاتے ہیں۔ حضور علیہ السلام معمول کے مطابق اپنے چچا کو مبارکباد دینے کے لیے جیسے ہی جاتے ہیں اور مبارکباد پیش کرتے ہیں، تو اس پر جو آپ کی والدہ ہیں حضرت فاطمہ، وہ فرماتی ہیں مبارکباد تو اپنی جگہ، لیکن بچہ تو پیدا ہوا ہے لیکن وہ آنکھیں نہیں کھولتا ہے۔ تو حضور علیہ السلام اپنا لعاب نکال کر ان کے منہ میں ڈالتے ہیں۔ جیسے ہی حضور علیہ السلام کو لعاب حضرت مولا مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منہ مبارک میں جیسے ہی جاتا ہے تو فوراً آپ کی آنکھیں کھل جاتی ہیں۔ علماء نے فرمایا گویا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ حضور کا انتظار فرما رہے تھے کہ حضور آئیں، مجھے گود ملیں، اپنا لعاب دہن میرے منہ میں ڈالیں، تو میں آنکھیں کھول کر جو سب سے پہلے دنیا میں اگر کسی شخص کا دیدار کروں تو تمام نبیوں کے سردار جناب حضرت محمد مصطفیٰ علیہ السلام۔ کچھ خصوصیت ہوتی ہیں کسی کی، حضرت علی کی سب سے اچھی خصوصیت کہ آپ نے دنیا میں جو سب سے پہلا چہرہ دیکھا وہ جمال مصطفیٰ علیہ السلام کو، رخ والضحیٰ دیکھا، وہ آمنہ کے لال کو دیکھا۔ پھر جب قریش کے اندر بہت زیادہ قحط سلی ہو گئی تو حضور علیہ السلام نے اپنے چچا جان سے عیال کا بوجھ ہلکا کرنے کے لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی پرورش میں لے لیا۔ یعنی بچپنے سے ہی حضور علیہ السلام کی عادات، ان کے آداب، ان کے انداز، ان کے طور طریقوں کو سیکھا، اور اسی وجہ سے علماء فرماتے ہیں کہ آپ کا دامن بھی کبھی بتوں کی نجاست سے آلودہ نہ ہوا۔ اسی وجہ سے آپ کا جو لقب ہے کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم، اور آپ کو ابو تراب بھی کہا جاتا ہے۔ ایک بار آپ مدینے کی مسجد میں آرام فرما رہے تھے، حضور علیہ السلام جیسے ہی آتے ہیں تو آپ رضی اللہ عنہ اٹھاتے ہیں، جیسے ہی حضرت علی اٹھتے ہیں تو کہا جاتا ہے کچھ مٹی جو ہوتی ہے، مٹی کو تراب کہا جاتا ہے، آپ کے جسم اطہر پر لگ جاتی ہے، تو حضور علیہ السلام بڑی محبت کے ساتھ اس کو جھاڑتے ہیں، فرماتے ہیں اے ابو تراب اٹھ جاؤ، کھڑے ہو جاؤ۔ کہا جاتا ہے کہ جب بھی کوئی حضرت علی کو اس نام سے پکارتا تھا تو آپ کے چہرے پر تبسم آ جایا کرتا تھا۔ کیوں نہ آتا؟ کیونکہ یہ نام جناب محمد مصطفیٰ علیہ السلام کی ذات والا تبار سے آپ کو دیا گیا۔ اور سید اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے تنزیۃ المکانیۃ الحیدریہ میں اس بات کو نقل فرمایا ہے کہ 9 عمر بچوں میں، یعنی کہ کم سن بچوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات والا تبار ہے۔ کم و بیش آپ 10 برس کے تھے، بعض نے 8 بھی روایت فرمائی، لیکن جو متفق اور جمہور یعنی کہ اکثر علماء کی جو رائے ہے، یعنی کہ 10 برس کی عمر پر آپ اعلان نبوت کے بعد حضور علیہ السلام پر ایمان لائے، اور اپنی زندگی کی آخری سانس تک دین کی تائید اور نصرت، حضور علیہ السلام کی حمایت کے لیے اور ان کے دین کی سربلندی کے لیے ایک نمایاں کردار کے طور پر الحمدللہ صحابہ کی فہرست میں آپ کا نامی ہے۔ آپ کے بارے میں کہا جاتا ہے بڑا خوبصورت واقعہ حضور علیہ السلام کا کہ جب جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی جانب سے حکم ہوا کہ آپ مکہ المکرمہ سے ہجرت فرما جائیے کہ کفار آپ کی جان کے در پر ہیں، کہ اذن معاذ اللہ آپ کی جان کو، آپ کی ذات کو وہ تکلیف پہنچا دیں، اور یقیناً کفار حضور علیہ السلام کے قتل کا منصوبہ بنا چکے تھے۔ تو جس رات اللہ کی طرف سے حکم ہوتا ہے کہ آپ مکہ المکرمہ سے ہجرت فرما جائیے، تو حضور علیہ السلام حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیتے کہ علی آج رات میرے بستر پر میرے سبز رنگ کی چادر اوڑھ کر تم سو جانا۔ آپ دیکھیں بظاہر کفار حضور علیہ السلام کی جان کی در پر ہیں، اور بعض نے یہاں تک فرمایا کہ وہ حضور علیہ السلام کے گھر کا محاصرہ کیے ہوئے تھے، اور حضور علیہ السلام ان کے سامنے سے نکل جاتے ہیں
اور قرآن نے بھی اس واقعے کو ذکر فرمایا کہ ان کے سروں پر خاک اڑاتے ہوئے حضور علیہ السلام ان کے سامنے سے نکل جاتے ہیں، لیکن ان کو دکھائی نہیں دکھ پڑتا ہے، حضور علیہ السلام کی ذات دکھتی نہیں ہے ان کو۔ اب لیکن چلیں، حضور علیہ السلام تو چلے گئے، لیکن اب جن کے وہ طاق میں آئے تھے یا معاذ اللہ انہوں نے جو ناپاک ارادے حضور علیہ السلام کی ذات والا تبار کو نقصان پہنچانے کے لیے بنائے ہوئے تھے، اب اس جگہ پر کون ہے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی ذات۔ بظاہر تو وہ ایک بستر ہے، لیکن وہ ایسا بستر ہے جس پر کانٹے بچھے ہوئے ہیں، لیکن جب حضور علیہ السلام نے حکم دیا نا تو اس کانٹوں کے بستر کو حضور علیہ السلام نے پھول کی سیج سمجھ کر قبول فرما لیا۔ یہ ہیں میرے صحابہ جن کی مثالیں یقیناً ہمیں نہیں ملتی۔ اور پھر حضور علیہ السلام جب نکل رہے تو ہم نے فرمایا علی تمہیں کوئی تکلیف نہ ہوگی، اور تم کیونکہ حضور علیہ السلام کو لوگ صادق بھی کہتے تھے، امین بھی کہتے تھے، حضور علیہ السلام کے پاس لوگوں کی کچھ امانتیں تھیں، تو فرمایا علی تم صبح کو اٹھنا اور لوگوں کی امانتیں ان کے مالکوں کو واپس دینا اور تم مدینے چلے آنا۔ تو جب کسی نے پوچھا نا مولا مرتضیٰ سے کہ تو آپ بڑی اتنا خطرناک واقعہ، اتنے خطرناک رات، اتنے خوفناک وہ لمحات، فرمانے لگے آپ اگر مجھ سے پوچھیں نا تو شاید اسی رات میں اپنی زندگی میں چین سے سوؤں۔ کیوں؟ ہر رات سوتا تھا تو یہ تمنا ہوتی تھی کہ پتہ نہیں اٹھوں گا یا نہیں اٹھوں گا، زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، کب اللہ کی طرف سے قاصد آ جائے۔ لیکن جب میرے حضور نے کہہ دیا تھا نا کہ تم اٹھو گے بھی، ان مالکوں کی امانت ان کو دو گے بھی اور میرے پاس پھر مدینے چلے آؤ گے، تو وہی رات تھی جب حضور علیہ السلام نے مجھے کہا تھا کہ علی کہ تم آرام سے سونا اور تمہیں کوئی تکلیف نہ ہوگی۔ فرماتے ہیں پھر میں معمول کے مطابق آرام فرمایا، صبح کو اٹھا اور کسی نے کوئی مجھ سے پوچھ گچھ نہیں کی، جن کی مالکوں کی امانتیں تھیں میں نے ان کو دی اور میں بھی مدینہ منورہ چلا گیا۔ اور حضور علیہ السلام اس وقت حضرت کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر نور میں بیٹھے ہوئے تھے، میں بھی حضور علیہ السلام کے پاس جا پہنچا۔ اور پھر جب ہجرت کے بعد آپ کو جیسے پتہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب علیہ السلام نے جو ہجرت کر آنے والے مہاجرین تھے، اپنا سب کچھ چھوڑ کر گھر بار مال متاع بسا اوقات اپنی آل اولاد چھوڑ کر جو نا حضور علیہ السلام کے دین کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین مبین کے لیے سب کچھ قربان کر حضور علیہ السلام کے ساتھ ہوئے، تو حضور علیہ السلام نے ان کی دل جوئی کے لیے، ان کی حوصلہ افزائی کے لیے انصار اور مہاجرین دونوں کو ایک ایک کر کے بھائی بھائی بنا دیا اللہ کے محبوب علیہ السلام نے۔ تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ایک صحابی کو دو کا جوڑا بنا دیا، انصار و مہاجرین کو ایک دوسرے کا بھائی بنا دیا، تو حضرت علی رضی اللہ عنہ حضور کی جانب آئے، فرمانے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ہر ایک صحابی کو دوسرے کا بھائی بنا دیا، لیکن علی کو کسی کا بھائی نہیں بنایا۔ تو اللہ کے محبوب نے فرمایا انت اخی فی الدنیا والآخرہ، اے علی تم دنیا میں بھی میرے بھائی اور آخرت میں بھی میرے بھائی۔ اللہ حضرت علی کو وہ مقام عنایت فرمائے۔ بڑی آپ کی کرامات ہیں، بڑی آپ کی دین کے لیے خدمات اور شجاعت اور بہادری، بڑے بڑے جو پہلوان اس وقت کے دور کے تھے، آپ دیکھیں نا عمر بن عبد ودود اور معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، جن کو اپنی طاقتوں پر ناز ہوا کرتا تھا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو واصل جہنم کیا اور دین اسلام کا سر بلند اور دین کی شجاعت کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے سے اللہ نے بلندی عنایت فرمائی۔ اور ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ ایک یہودی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت بابرکت میں حاضر و فرمانے لگے علی لوگ کہتے ہیں کہ تم علم کے شہر ہو، تمہارے پاس بڑا وسیع علم ہے اور تم سے کچھ بھی سوال کیا جائے تو تم قرآن سے اس کا جواب دیتے ہو۔ تو کہا جاتا اس یہودی کے جو چہرے نا اس پر کچھ داڑھی کے بال تھے، اس نے کہا چلو تم ایک کام کرو، میری چہرے پر جو داڑھی کے بال ہیں کچھ اور تمہاری داڑھی جو بالکل گھنی ہے، ذرا اس کو قرآن سے ثابت کرو۔ تو آپ نے قرآن کی وہ آیت پڑھی والبلد الطیب یخرج نباتہ بإذن ربی والذی خبث لا یخرج الا نکیدا۔ کیا فرمایا جو اللہ کے خوف سے رونے والے ہیں ان میں خوب کھیتی نکلتی ہے اور جو بنجر ہوتے ہیں ان میں نہیں نکلتی بس 2-3۔ فرمانے لگے جو خوب کھیتی نکلنے والی ہے وہ ہماری تھوڑی ہے اور جس پر نہیں ہوتی صرف گنتی کے ہوتے ہیں وہ تمہاری تھوڑی ہے۔ تو پتہ چلا آپ کو اللہ نے اتنا وسیع علم دیا تھا کہ ہر فیصلہ، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب علیہ السلام نے آپ کو یمن کا گورنر بنا کر بھیجا تو آپ نے فرمایا رسول اللہ میں ابھی ناتجربہ کار ہوں، ابھی معاملات کو حل کرنا نہیں جانتا ہوں، اب آپ بتائیے۔ تو حضور علیہ السلام نے فوراً آپ کے قلب اندھر پر ہاتھ رکھا، فرمایا اے اللہ، اے رب العالمین اس کے قلب کو روشن عطا فرما، اس کے قلب کو روشن اور منور فرما اور اس کی زبان میں تاثیر عطا فرما۔ فرماتے ہیں جب حضور علیہ السلام نے ہاتھ اٹھایا تو مجھے ایسا لگا کہ مجھے بہت کچھ آ گیا اللہ کے محبوب علیہ السلام کے اس دست مبارک اور اللہ کے کرم کے ذریعے۔ اور آپ کی شہادت والا تبار 19 رمضان مبارک کو ایک بدبخت ابن ملجم نے
آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زہر میں بجھا ہوا جو خنجر تھا وہ آپ کے جسم مبارک میں پیوست کیا، اور 2 دن گزارنے کے بعد 21 رمضان مبارک کو آپ کی شہادت ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان کی زندگی کا اسوہ حسنہ اور ان کی زندگی پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تمام جتنے بھی ہمارے دیکھنے والے تمام کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سچی محبتیں عطا فرمائے، تمام صحابہ کی بھی ادب، تمام اولیاء کا بھی عشق ہماری زندگیوں میں عنایت فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔